اگر بیوی، حضور نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ پاک بیوی ہے، صالحہ بیوی ہے، کہ وہ اپنے خامد کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر اسی طرح وہ آج کل کی برگر فیملی کی کوئی بیگم صاحبہ ہو تو انشاءاللہ سیدھا دونوں جہنم۔ آج کل تو جناب یہ ہے نا، کیونکہ صاحب نے اگر 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے تو وہ بھی سکرٹ پہن کے باہر نکلتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس سے بڑا بے غیرت انسان آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا ہاتھ ملا کے ہنس رہا ہو، دوسرا اس کے بازو کے ڈال کے گلے میں ڈانس کر رہا ہو، اور خاوند دوسری عورت کے ساتھ ہو۔ یہ بڑے لوگ جو ہے نا جی، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتا۔ اگر کوئی غریب ہو نا، اس کہیں گے یار یہ بڑا دلہ کنجر آدمی ہے۔ یہ بڑے جو ہیں یہ تو معزز لوگ ہیں، اس کے کام میں اس کے کام میں کیا فرق ہے جی؟ بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں نا جی، سب سے بڑا مقام اللہ کا حرم ہے، لیکن آج سب سے بڑی امتحان کی جگہ اللہ کا حرم ہے۔ طواف کر رہے ہو تو عورتیں ہیں، صفا میں ہو تو عورتیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہو تو آگے عورتیں ہیں، فیشن ہے، میک اپ ہے، سنگار ہے۔ تو اگر ہم یہاں بھی نہ بچ سکیں تو کہاں بچیں گے؟ میرے استاذ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ حرم کا جو نیچے کا حصہ ہے نا انڈر گراؤنڈ، ابھی تو خیر نقشے بھی بدل گئے، تو اس میں ہمیشہ حضرت بیٹھے رہتے تھے دیوار کے ساتھ، آگے دیوار ہوتی تھی، بس تلاوت قرآن کرتے رہتے یا نفلیں پڑھتے رہتے، اور رات کو 12 بجے رات کے بعد باقاعدہ کپڑا ڈال کے طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت یہ کہتے بھائی جتنی کوشش کرو عورتیں سامنے تو آ جاتی ہیں، اس لیے آگے دیوار ہے، اب دیوار کے اندر سے تو نکل کے نہیں آئے گی نا۔ اور نماز پڑھتے ہیں 2 صفوں کے بعد پھر کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں آگے دیوار یا آگے ستون ہو، بس وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ 12 بجے اس زمانے میں 12 بجے رات کو تو بالکل یعنی 50-100 آدمی ہوتے تھے طواف میں، معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے 100-150 آدمی تھا، یعنی ہر چکر میں بوسہ دیں، استلام کریں، طواف کے بعد ملتزم پہ سینہ لگائیں، کھڑے ہوں، گھنٹہ گھنٹہ دعائیں کریں، اتنا مزہ آتا تھا۔ حتیم میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں۔ اب تو پہلے پہنچ ہی نہیں سکتا، اگر پہنچ بھی جائے آدمی تو کیا فائدہ ہے جب ادھر بازو سے عورت لگی ہوئی ہو اور وہ بھی غیر محرم، تو اس دعا کا یا طواف کا کوئی فائدہ